بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن هذا القرآن مهجورا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قالوا يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نہایت ہی قابل قدر مصلی علیہ کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، انسانوں کے جسم کے اندر، سینوں کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جس کو دل کہا جاتا ہے. اس دل کے اوپر انسان کی اس دنیاوی زندگی کا بھی مدار ہے اور آخرت کی زندگی کا بھی مدار ہے. نازک سا حصہ ہے، چھوٹا سا حصہ ہے، لیکن اگر دل کے اندر خدا نخواستہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پھر انسان دنیاوی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اگر روحانی بیماری لگ جائے اس دل کے اندر تو پھر انسان آخرت کے اعتبار سے ناکام ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل کی درستگی کی طرف، اس دل کی صحت مندی کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے. الا ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو تمہارے دل کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله، اگر وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم درست رہے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا. تو دل بہت اہم چیز ہے. اس کے درستگی پر دنیا و آخرت کی درستگی کا مدار ہے، اور اس کی عدم درستگی پر، اس کی خرابی پر آخرت کی اور دنیا کی خرابی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخرت کی باتیں بتلاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ فرمایا الا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، یہ جو دل ہیں یہ بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، یہ دل زنگ آلود ہوتے ہیں اسی طرح جس طرح لوہا زنگ آلود ہوتا ہے. دل کا زنگ آلود ہونا کیا ہے؟ دل کا زنگ آلود ہونا یہ ہے کہ انسان کو آخرت کی یاد نہ ہے. دل کا زنگ آلود ہونا یہ ہے کہ انسان پر بے فکری طاری ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دل کا زنگ آلود ہو جانا یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرتا بھی رہے اور اسے خیال بھی نہ آئے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے، نافرمانی پر نافرمانیاں ہوتی چلی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عائد کردہ فرائض میں کوتاہیاں ہوتی رہے، سنتوں کی پرواہ نہ رہے، اور انسان ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو کر خوشی خوشی زندگی گزارے. فرمایا کہ یہ آدمی زنگ آلود دل لے کر کے گھوم رہا ہے، اس کے دل میں مستقیم دل نہیں ہے، تندرست اور صحت مند دل نہیں ہے. ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے جس طرح لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ وما جلاؤها یا رسول اللہ، لوہے کو زنگ لگ جائے تو ہم اسے آگ دکھا کر کے زنگ کو ختم کر لیتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر دل کو زنگ لگ جائے تو پھر
دل کی درستگی کا کیا علاج ہے، کیسے یہ زنگ ختم ہوگا، کیسے سستی اور غفلت بھاگے گی، کس طرح عبادتوں میں مزہ آئے گا، کس طرح اللہ کی نافرمانی کرنے سے بچیں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علاج بتایا، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ یہ یاد کر لیا کرنا کہ تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، موت کا ذکر کر لینا، موت کو یاد کر لینا، اور تلاوت قرآن کو لازم پکڑ لینا، خوب کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنا۔ فرمایا یہ دو کام کر لو، یہ دو دوا ہے، دو علاج ہے دل کے زنگ کو ختم کرنے کا۔ جس آدمی کو یہ احساس ہو کہ میرا دل عبادت کرنے میں نہیں لگ رہا ہے، جس آدمی کو ایسا لگے کہ بار بار میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، جس آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھ سے سنتوں میں کوتاہیاں ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف اور واضح لفظوں میں علاج بتلایا کہ دیکھو مرنے کے بعد مرنا ہے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اس کو یاد کر لینا اور قرآن کثرت سے پڑھنا شروع کر دینا، دل کا زنگ ختم ہو جائے گا، دل سیقل ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ صاف لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بزرگوں، یہ علاج ہے کہ ہم موت کو یاد کریں اور قرآن کو کثرت سے پڑھیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا قرآن کریم سے ایک خاص رشتہ ہے۔ آپ تمامی حضرات سنتے رہتے ہیں، اس بات سے واقف بھی ہے۔ ایسا رشتہ ہے کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ یہ مہینہ جس مہینے میں ہم ابھی گزار رہے ہیں، جس مہینے کو ہم گزار رہے ہیں، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان قرآن کا مہینہ، قرآن رمضان کا مہینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، حالانکہ روایتوں میں یہاں تک بات آتی ہے کہ جبرائیل امین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، سنایا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کا رمضان سے تعلق ہے اور رمضان کا قرآن سے تعلق ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقناطیسیت رکھی ہے، کھینچاؤ کی صفت رکھی ہے، یہ دلوں کو کھینچ لیتا ہے۔ جس طرح ابھی یہاں پر کسی کے پاس مقناطیس ہو، جسے ہم چمبک کہتے ہیں، وہ ہو اور لوہے کی طرف اس کو ہم مائل کریں تو لوہے کو اپنی طرف وہ کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہمارے مساجد کے اندر ہے، یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اس قرآن کے اندر طاقت ہے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا، دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کا۔ جو قرآن کا عادی بنے گا، جو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرے گا، جو قرآن سے عشق کرے گا، جو قرآن سے محبت کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ صفت عطا فرمائیں گے کہ وہ قرآن اس کو اپنی طرف کھینچ لے گا، ہدایت کی طرف کھینچ لے گا اسے۔ سچ نبوی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، کیا ہے؟ گرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے ان کے ایمان کے لیے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ بنا ہے، جو سبب بنا ہے، وہ قرآن کی تلاوت بنا ہے۔ قرآن کی تاثیر نے ان کے دل کو مائل کیا ہے، ان کے دل کو کھینچا ہے۔ مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين۔ اللہ کے نبی تلاوت کر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان سے آیت کریمہ ٹکراتی ہے، دل کانپ جاتا ہے۔ ایمان قبول نہیں کیے ہیں لیکن دل کانپ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں۔ إنه لقول رسول كريم، یہ قرآن جو ہے یہ بہترین معزز فرشتہ لے کر کے آتا ہے۔ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ اس بات کو سمجھیں گے۔ ولا بقول کاہن، یہ کوئی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین، پروردگار عالم کی طرف سے یہ قرآن نازل کیا گیا۔ ان کو تو ترجمہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی، عربی ان کی زبان ہے۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی آیات کریمہ کو انہوں نے سنا، دل پر دستک ہوئی۔ دوسرا موقع آیا، کسی نے خبر دی کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی ایمان قبول کر چکے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہم لوگ سنتے رہتے، میں اشارہ کر رہا ہوں، چل دیے گھر کی طرف کہ یہ کیسے بد مذہب ہو گئے نعوذ باللہ کہ انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اپنے بتوں کی پرستش کو چھوڑ دی۔ گئے اپنے بہن کے گھر پر، دروازہ کا کھٹایا، حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن پڑھا رہے تھے۔ معلوم کی آواز سن چکے تھے، کیا کر رہے تھے؟ بہن نے کہا کہ بس یوں ہی ہم بات چیت کر رہے تھے۔ کہا نہیں، تم جو کر رہے تھے ہم نے سنا ہے، میں نے سنا ہے اپنی کانوں سے، تم کوئی پڑھ رہے تھے کوئی چیز۔ بہن نے چھپانے کی کوشش کی تو حضرت عمر غصے والے انسان تھے، اپنے بہن کی پٹائی بھی کی، خون نکل آیا تو بہن بھی جوش میں آئی، آخر بہن بھی تو عمر کی تھی، وہ بھی تو خطاب کی ہی بیٹی تھی۔ کہنے لگے عمر تم جو چاہو کر لو، چاہے جان سے مار ڈالو، جس اللہ اور جس رسول پر ہم ایمان لا چکے ہیں اس سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ عمر نے کہا کہ کیا پڑھ رہے تھے ذرا دکھاؤ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ غسل کیجیے، یہ پاک کلام ہے، یہ ہر آدمی نہیں چھو سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور قرآن کی وہ آیات، وہ سورہ جسے سورہ طٰہٰ کہا جاتا ہے، 16ویں پارے میں موجود ہے، اس کے ہاتھ میں دی گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کو تلاوت کیا اور دل کی دنیا بدلی، قرآن نے اپنے طرف کھینچ لیا ان کو۔ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کو اسلام سے واپس لانے کے لیے گئے تھے، وہ خود اسلام کی دعوت میں جگہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کے اندر تاثیر رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کے اندر کھینچاؤ رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو بزرگوں میں یاد کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا قرآن کے ساتھ اور قرآن کا رمضان کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، خاص رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان فی القیامہ، قرآن اور رمضان یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارش کریں گے۔ جس نے قرآن کی تلاوت کی ہوگی، جس نے روزہ رکھا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قرآن پڑھنے والے کی سفارش اور رمضان روزہ رکھنے والے کی سفارش کرے گا کہ اللہ یہ دن میں بھوکا رہتا تھا، اور قرآن کہے گا کہ اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں جب تمہارا دل کرے، کوئی معمولی بات آج نہیں کی جا رہی ہے بزرگوں، کہا کہ جب تمہارا دل کرے کہ اپنے رب سے ہم کلام ہو، اپنے رب سے بات کرو، تو پھر قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اپنے رب سے بات کرے تو وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ ہم کلامی کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اس شخص کو جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ کوئی معمولی بات ہے؟ کوئی بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع مل جائے تو انسان فخریہ بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی سے بات کی ہے۔ قرآن پڑھنے والا گویا کہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے، اور اس قدر عظیم الشان کتاب ہے کہ اس قرآن کا سب سے پہلا حافظ جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس نے قرآن کو سب سے پہلے اپنے سینے میں بسایا ہے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی قرآن کے سب سے بڑے عاشق تھے، کیونکہ جسے اللہ سے زیادہ محبت ہوگی وہی قرآن کو زیادہ پڑھے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کے عاشق تھے، اور پھر اللہ جس کو جتنی توفیق دیتے ہیں وہ اتنی قرآن سے لگاؤ اور محبت رکھتا ہے، اسے عشق ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اسے عشق ہوتا ہے قرآن کے پڑھنے سے، اسے عشق ہوتا ہے قرآن کے سننے سے، اسے عشق ہوتا ہے قرآن کی خدمت میں، اسے عشق ہوتا ہے قرآن کے پھیلانے سے، وہ محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے قرآن سے، اس لیے کہ اس کے رب کا کلام ہے۔ بزرگوں صدیوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن سے اپنے تعلق کو بڑھا دیا کرتے تھے۔ ایک ہلچل سی بن جاتی ہے معاشرے میں، بن جایا کرتی تھی
کہ رمضان مبارک آ رہے ہیں، قرآن کی میری ترتیب کیا ہوگی؟ گھر کے اندر ترتیب بنا کر دی تھی کہ عورتیں قرآن کیسے پڑھیں گی اور مرد کیسے قرآن پڑھے گا۔ ایک ہلچل ہے، مسجدوں میں انتظام ہو رہا ہے کہ کس طرح قرآن مکمل ہو جائے تراویح کے اندر۔ بچوں کے اندر شوق اور رغبت دلائی جا رہی ہے کہ بچے بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ یہ صدیوں سے مسلمان معاشرے میں ہوتے ہوئے آ رہا ہے، اور جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو پھر ہر ایک کو قرآن سے لگاؤ ہوتا ہے، قرآن سے محبت ہوتا ہے۔ لیکن یہ اب قصہ بالینہ بنتی جا رہی ہے، اب ہمارا تعلق قرآن سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ قرآن جو ہمارے لیے رہنما ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے ہدایت ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے آئینہ ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے غذا ہے، وہ قرآن جو ہمارے لیے شفا ہے۔ فرمایا کہ قرآن بیمار دلوں کے لیے دوا ہے۔ دل بیمار ہو جائے تو قرآن پڑھیے، دل کو شفا یابی نصیب ہو جائے گی، غذا ہے۔ اگر دل پہلے سے تندرست ہے تو جس طرح قرآن پڑھیں گے اس طرح یہ غذا کا کام کرے گا، دل کو تقویت دے گا، دل کو طاقتور بنائے گا۔ جس طرح آدمی بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر پرہیز بتلاتا ہے کہ دوا کھاؤ، جب صحت مند ہو جاؤ گے اس کے بعد طاقت کی چیزیں کھانا۔ اسی طرح اگر دل بیمار ہے تو قرآن کی تلاوت اس نیت سے کریں کہ دل شفا یاب ہو جائے گا، دل کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور جب دل کی بیماری ختم ہو جائے، دل صحت مند اور تندرست ہو جائے تو اسے جس قدر قرآن کی تلاوت سے لگاؤ ہوگا اس کا دل اس قدر قوی ہوگا، روحانی ہوگا، اس دل کے اندر نورانیت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر کے ہمارے اکابرین و اسلاف تک جتنے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی محبت کو پایا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل سے لگایا، انہوں نے قرآن کو بھی سینے سے لگایا ہے۔ کوئی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آدمی اللہ سے محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اس کی زندگی میں قرآن نہ ہو۔ اب تو ایسا ہوا بزرگوں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہے، 10 دن گزر چکے ہیں، کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں جس نے قرآن کے 10 پارے بھی تلاوت نہیں کی ہے؟ کتنے ایسی بہنیں ہوں گی، کتنی ایسی بھائی ہوں گی جس نے قرآن کو کھول کر کے دیکھا نہیں ہے؟ یہ نوبت آ چکی ہے۔ کہاں وہ لوگ تھے کہ اگر ان کے بارے میں تذکرہ کرنا شروع کر دے تو دل یقین نہیں کرتا اور دماغ میں طرح طرح کے فطور آتے ہیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عورتیں گھریلو کام کرتے کرتے روزانہ 10 پارے قرآن کی تلاوت کر لے؟ یہ سب ہوا کرتا تھا اور بہت پہلے نہیں، آج سے 30 سال 40 سال پہلے، بلکہ ممکن ہے کہ آج بھی بہت سارے گھرانوں میں ہو رہا ہو، لیکن ہماری تو یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ روزانہ ایک پارہ قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ یہ بے سکونی آئی جب دل کے اندر قرآن نہ ہو اور جب گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہ ہو تو پھر اگر قرآن نہیں ہوگا، قرآن کی محبت دل کے اندر اور گھروں کے اندر نہیں ہوگی تو پھر دل اور گھر کے اندر کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی، وہ بے سکونی ہوگی، وہ بے چینی ہوگی۔ گھر کو ہم نے قبرستان بنا دیا ہے، جس طرح قبرستان میں کوئی تلاوت نہیں، قبرستان میں کوئی نماز نہیں، اس طرح ہم نے اپنے گھر کو بنا دیا، اپنے دل کو بنا دیا، کوئی تلاوت نہیں، گھر میں نہ تلاوت ہے اور نہ دل میں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے۔ 10 صورتیں ہم نے بچپن میں یاد کر لی تھی، بس وہی 10 صورتیں چلتی جا رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ قرآن اور یاد کر دی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے اپنا ڈیرا ڈال دیتے ہیں اور شیطان اس گھر سے نکل بھاگتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ وَاتَّسَعَ عَلَىٰ أَهْلِهِ، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر گھرانے کے لیے خوشادہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کا گھر چھوٹا سا ہے، بہت زیادہ زیبائش و آرائش نہیں کی گئی ہے گھر کے اندر، لیکن گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، گھر میں رہنے والے قرآن کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ اس گھر کے اندر سکون ہے، اس گھر کے اندر محبت ہے، اس گھر کے اندر بھائی چارگی ہے، اس گھر کے اندر جب انسان جاتا ہے تو بیٹھنے کا دل کرتا ہے، رہنے کا دل کرتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو تو بزرگوں فرمایا کہ وہ گھر شیطان کا اڈا بن جاتا ہے، فرشتے اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب جب گھر کے اندر سے فرشتے نکل جائے اور شیطان اپنا ڈیرا جما لے تو اب کیا ہوگا؟ یہی رونا تو ہوگا کہ گھر کے اندر بندش ہو گئی ہے، یہی رونا تو ہوگا کہ دکان پر کسی نے بندش لگا دی ہے، اور پھر
اس کے پاس اور اس کے پاس تعویذوں کے لیے بھاگیں گے کہ تعویذ دیجیے ذرا گھر میں برکت ہو جائے، تعویذ دیجیے ذرا دکان میں برکت ہو جائے۔ اللہ کے بندے تو نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، کبھی سال ہر سال گزر گئے، کبھی دکان کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، مہینوں گزر جاتے ہیں، گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، تو شیطان اڈا جب آئے گا تو بے سکونی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی، بے قراری نہیں آئے گی تو کیا آئے گی، گھروں کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ فرمایا کہ جب اس طرح ہوتا ہے تو گھروں کے اندر بے سکونی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، استوار کریں، کافی مضبوط ہو ہمارا رشتہ قرآن مقدس کے ساتھ۔ تلاوت کا معمول تو سال بھر ہونی چاہیے، زندگی کا روزانہ کا معمول ہو، جیسا کہ ہمارے اکابرین کا معمول تھا کہ صبح ہو رہی ہے تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ مردوں کا بھی یہی حال ہے، عورتوں کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن کی تلاوت سے اپنی صبح کی آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم موبائل کے ذریعے سے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے ہر کام سے پہلے قرآن کی تلاوت، اس کے بعد کام ہو۔ گھر کی عورتیں مردوں کو ناشتہ بنا کر نہیں دیتی تھی، آپ نے قرآن کی تلاوت آج نہیں کی ہے، اور عورتیں بھی ناشتہ بنانے کے لیے اپنے چولہے کے پاس نہیں جاتی تھی جب تک وہ خود قرآن کی تلاوت نہ کر لیتی تھی، کچے گھر ہوا کرتے تھے، بہت سارا سہولتیں اور آرائشیں نہیں تھی، لیکن قرآن ان کے گھروں میں تھا، زندگی جنت بن گئی تھی، مزہ آتا تھا، لطف آتا تھا ان کی زندگیوں میں، کچی چیزیں کھا لیا کرتے تھے، پکانے کے لیے بہت سارے سامان ان کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، اتنی کشادگی اور وسعت نہیں ہوا کرتی تھی واللہ، لیکن ان کے دلوں کو سکون حاصل تھا۔ مدینے کا معاشرہ بھی دیکھیے کہ کیسے گھر ہیں ان کے، کچی اینٹوں کے دیواریں کھڑی کی گئی ہے، چھت کے نام پر کھجور کے تنے لگائے گئے ہیں، اور پردے کے نام پر ٹاٹ لٹکے ہوئے ہیں، دسترخوان کبھی بچھائے جاتے ہیں، کبھی دسترخوان بچھانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے، فاقہ ہو جاتا ہے، لیکن محبت ہے، بھائی چارگی ہے۔ مدینے کی گلیاں کچی ہیں، لیکن جب نکلتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سگے بھائی آپس میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو آگ لگی ہوئی ہے، کیا کیفیت بنی ہوئی ہے؟ بزرگوں، بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنے سے الگ کر دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنے سے الگ کیا ہے، قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ وہ قرآن جو قرآن ہدایت ہے، وہ قرآن جو ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اس قرآن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اشعار گنگنایا کرتے تھے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، چلتے تھے اشعار گنگناتے تھے اور محفل مشاعرہ منعقد کیا کرتے تھے، لوگ اپنے اپنے اشعار کو سنایا کرتے تھے، لیکن جب قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا، تو پھر وہ ایسے قرآن کے عاشق بنے اور قرآن کی چاشنی ان کے دلوں میں ایسی پیوست ہوئی کہ پھر تیر لگ رہے ہیں بدن کے اندر اور قرآن کی تلاوت بند نہیں ہو رہی ہے۔ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے سے واپسی کے موقع پر ایک جگہ کھڑا کیا تھا کہ یہی کھڑے رہنا اور دیکھنا کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، رات بھر پہرےداری کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ دونوں آدمی جاگیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ایک آدمی سو جاتے ہیں، آدھی رات ایک آدمی جاگیں گے، آدھی رات دوسرے آدمی جاگیں گے۔ عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگنے کی باری تھی۔ انہوں نے سوچا کہ صرف جاگ کر کے کیا کریں گے، نیت مان لی، نماز پڑھنی شروع کر دی، رات کا وقت ہے، نماز جب شروع ہے۔ دشمن نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے، اس نے تیر چلائی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر کے وہ تیر لگا، یکے بعد دیگرے کئی تیر اس نے پھینکے اور سب آ کر کے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے، لیکن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ختم نہیں کی، آہستہ آہستہ مکمل کی اور پھر اپنے ساتھی کو اٹھایا۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تو کہا اللہ کے بندے مجھے جلدی کیوں نہیں اٹھایا، اتنے سارے تیر تمہیں لگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں تو نماز پڑھ رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت شروع ہو گئی تھی، میرا دل روانہ نہیں کر رہا تھا کہ سورہ کہف ختم ہوا اس سے پہلے میں نماز مکمل کر دوں، تیر تو لگے تھے رہے تھے۔ لطف آ گیا تھا ان کو قرآن پڑھنے کا، مزہ آ گیا تھا انہیں قرآن پڑھنے کا۔ تہجد کی نماز ہو رہی ہے، حضرت حسین بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، مزہ آنے لگا قرآن پڑھنے میں، آواز بلند ہو گئی۔ دیکھا کہ گھوڑا جو استبل میں بندھا ہوا ہے وہ بھٹکنے لگا ہے، آواز کو آہستہ کر دیا
آواز آہستہ ہونے پر گھوڑے کا بلکنا بند ہو گیا۔ حضرت حسین بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آواز بلند کی، پھر گھوڑا بلکنے لگا، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ تو حضرت حسین بن حضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ استبل کے پاس ہی میرا بیٹا یحییٰ سو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا اچھلتے اور بلکتے ہوئے میرے بیٹے کو روٹ ڈالے، اس لیے نماز کو مختصر کی۔ اور جب باہر استبل کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف کوئی چیز آہستہ آہستہ جا رہی ہے، جس میں جیسے بجلی کے قمقمے لگے ہوئے ہو، چراغ روشن ہو۔ دیکھا اور وہ آہستہ آہستہ آسمان میں غائب ہو گیا۔ صبح فجر کی نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور تلاوت کرتے کرتے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ گھوڑا بلک رہا ہے، کئی مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا۔ میں واپس جب استبل میں آیا تو میں دیکھا کہ آسمان کی طرف کوئی روشن چیز آہستہ آہستہ جا رہی ہے اور اچانک غائب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین کیا ہی اچھا ہوتا کہ تو تلاوت کرتا رہتا اور تلاوت کو بند نہیں کرتا، تو مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے جو فرشتے تمہارے قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ دل لگایا تھا قرآن سے، دل کو منور کیا تھا قرآن سے، اور اس طرح قرآن سے ان کو لگاؤ ہو گیا تھا کہ فرشتے لگایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسین کیا اچھا ہوتا کہ تو تلاوت کرتا رہتا، باہر نہیں آتا، تو آج مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کا نظارہ کر لیتے۔ یہ لگاؤ تھا، یہ تعلق تھا دوستو۔ آج کیا ہو گیا، ہمیں قرآن کھولنے کا دل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن سے ایسا رشتہ بنا ہے ہمارا، ایسا دور کا رشتہ بنا ہے جس طرح بیگانوں سے رشتہ ہوا کرتا ہے۔ پڑھتے ہی قرآن کو، مسجدوں میں آ جاتے ہیں، کوئی ادھر دیوار میں بیٹھے ہیں، کوئی ادھر دیوار میں لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی اس سے بات کر رہے ہیں، کوئی اس سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا دل مر چکے ہیں؟ دل مردہ ہو چکا ہے، دل پر دستک نہیں ہوتی؟ کب دل میں آرزو آئے گی کہ میں بھی قرآن کو پڑھوں؟ کب دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں بھی قرآن کی تلاوت کروں، میرا بھی 10 پارے روزانہ ہو جائے، میں بھی 20 پارے 5 پارے قرآن کی تلاوت کر جاؤں؟ کیوں نہیں ایسی دل میں آرزو آ رہی ہے؟ اگر اس پرفتن دور میں باتیں تو بہت عرض کرنے کی بزرگوں قرآن کے تعلق سے ہے، لیکن اس پرفتن دور میں علماء یہ بارہا کہہ رہے ہیں کہ اگر اپنے ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں اور فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا۔ غزہ کے واقعات سنتے رہتے ہیں، بغیر اس کے تذکرے کے بعد مکمل کرنا بھی آج کل ناانصافی ہے کہ کیا حالات ہے، وہاں کے لوگوں کے ایمان کیسے ہیں۔ چند مہینوں کے اندر تقریباً 40,000 سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے، مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نہتے ہیں۔ 40,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔ 23 لاکھ کی آبادی میں کسی کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے، بے گھر ہو چکے ہیں۔ اچھے رہا کرتے تھے، انہوں نے پہلے سے محسوس کیا تھا کہ دشمن سخت جان ہے، ان کے پس پشت کئی حکومتیں ہیں، ان سے مقابلہ ہوگا تو ہم کیسے مقابلہ کریں گے۔ 1992 میں انہوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم یہ کریں گے کہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اور 10 سال کا انہوں نے ٹارگیٹ رکھا تھا کہ 10 سال کے اندر ہمارے 23 لاکھ کی آبادی جو ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں ایک بچہ حافظ قرآن نہ ہو۔ 1992 میں انہوں نے یہ ہدف بنایا، اور 2002 میں یہ ہدف انہوں نے حاصل کیا کہ غزہ کے ہر گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن ہو گئے۔ پھر آپ سنیے ابھی کے حالات ہیں۔ پھر 2002 میں انہوں نے ہدف بنایا کہ ہمارے پاس جتنے افراد ہیں اس میں سے آدھے لوگ حافظ قرآن ہونا چاہیے، اور یہ 10 سال کا ٹارگیٹ ہے۔ لہذا 2002 سے 2012 تک انہوں نے محنت کی، اور آدھی سے زیادہ آبادی حافظ قرآن ہو گئی۔ کوئی معمولی بات ہے سننے کی؟ پھر 2012 کا انہوں نے ٹارگیٹ بنایا، مشورہ کیا، ہدف بنایا کہ ایسا کرنا ہے کہ ہمارے جتنے افراد ہیں پورے غزہ کے اندر سب کے سب حافظ قرآن ہو، اور الحمدللہ انہوں نے ٹارگیٹ کو پورا کیا۔ 2022 میں 23 لاکھ کی آبادی میں سے تقریباً 21 لاکھ لوگ حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ ایسے ایمان کے ایسے مضبوط نہیں ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 1.5 یا 2 سال کا بچہ، آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی اس کی کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہے، اکیلا ایک ملبے پر بیٹھا ہوا ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے نہ کوئی رشتے دار ہے، اور بچہ تھوڑی دیر کے
نہیں بولے گا. وہ چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی. کس نے اس کو تعلیم دی ہے؟ ماں حافظ قرآن ہے، باپ حافظ قرآن تھا، چلے گئے دنیا سے. بچہ مرنے کے اوپر بیٹھا ہو کر یا ربی یا ربی. چھوٹا سا بچہ ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے 7-8 سال کا بچہ، 9-10 سال کا بچہ تکلیف میں ہے، کپڑے نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے. پوچھا جا رہا ہے کیا حالت ہے؟ کہتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. کہاں سے ایمان لایا انہوں نے؟ قرآن سے رشتہ مضبوط کیا انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہمارے اوپر یہ حالات آنے والے ہیں اور حالات سے اگر مقابلہ کرنا ہے، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کو سلامت رکھنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا جائے. انہوں نے ہدف بنایا اور الحمدللہ وہ لوگ بے گھر ضرور ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن سب کے سب حافظ قرآن ہیں. تقریباً 9,500 سے زیادہ ابھی بھی ان کی مجلسیں لگتی ہیں، قرآن کی درجات رکھتے ہیں اور وہاں قرآن پڑھنے پڑھانے کا معاملہ چلتا ہے. بزرگوں کیا کیا عرض کروں، وقت ہو چکا ہے. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام، قرآن کا پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے، قرآن کے اندر تاثیر ہے. اب قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. ہمارے بھی حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، اگر اپنے ایمان کو، اپنے بچوں کی ایمان کو صحیح سلامت رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے واسطے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی فکر کریں. کل یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ ہمیں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا اور ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں تھا کہ ہم قرآن کو پڑھتے اور ہم نے ایسی دنیا میں زندگی گزار دی. آپ کے پاس سہولت موجود ہے، آپ کے پاس آسانیاں موجود ہے، آپ بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو ابھی بھی قرآن کو پڑھ سکتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ علماء موجود ہے، حفاظ موجود ہے، قدم قدم پر آپ کو قرآن پڑھنے پڑھانے والے مل جائیں گے. قرآن سے رشتہ سے ہٹا کر کے ہم خوشحال نہیں رہ سکتے، ہم اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتے. اس لیے بزرگوں آج تو بہت آسان ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی. آج تو قرآن لکھے ہوئے ہیں، بہترین ورق ہے، مجلد بنا دیے گئے. ہر مسجد میں آپ کو 10-20 قرآن دیکھنے کو مل جائے گا. آپ کے گھر میں بھی قرآن رکھے ہوں گے، آپ قرآن لے کر کے آ جائیں گے. لیکن صحابہ تو پتھروں پر لکھ کر کے پڑھا کرتے تھے. قرآن مکمل طور پر ان کے پاس موجود نہیں تھا اور پتھروں پر لکھا کرتے تھے، ایک دوسرے سے مانگ کر کے لایا کرتے تھے اور تلاوت کیا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے. اتنی سہولت ہے، صرف نوارا بنا کر کے منہ کے اندر ڈالنا ہے. اتنی سہولت ہونے کے باوجود بھی اگر ہم قرآن نہ پڑھیں تو ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ تو اللہ کے واسطے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. جو غفلت و کوتاہی ہوئی ہے، جو سستیاں ہوئی ہے، اس غفلت و سستی کو ختم کرے، کوتاہی کو ختم کرے. جس طرح ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اسی طرح اس رمضان کے اندر ہم ارادہ کریں، عزم کریں کہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی محبت، قرآن کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، قرآن کی خدمات کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.